میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ معاشی استحکام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو سادگی کا حکم دیا ہے۔ ہم سادگی والی زندگی اختیار کریں، اس سے بہت سارے ہمارے وہ اخراجات ختم ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ بھی پریشان ہیں اور حکومت بھی پریشان ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے معاشی نظام میں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ دولت کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے، اور یہ سیرت النبی کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی مزدور کام کرتے ہیں تو ہم ان کی مزدوری انصاف کے تقاضوں کے مطابق ادا کریں۔ اسی طرح سے بہت سارے اور دیگر مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ہمیں سیرت نبی ہی کے تناظر میں ان مسائل کو دیکھنا ہوگا، اور اس میں خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مال اور دولت سے نوازا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان ماتحت لوگوں کی ان تمام بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں، اور خاص طور پر ان کی خوراک ہے، ان کے بچوں کی تعلیم ہے، صحت کا مسئلہ ہے، کم از کم ان چیزوں کے اوپر وہ اپنی دولت کو صرف کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے پڑوس کا خیال رکھیں، اور یہ پڑوس وہی ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، اور جو اپنے کاروبار کی نقصان کی وجہ سے اپنے گھر کا خرچہ بھی نہیں اٹھا پاتے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کی طرف نظر رکھیں گے تو یقیناً ہم اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے۔